السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فکر اقبال اور میں ہوں آپ کا محسن حسنین احمد۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ہماری نظم کا عنوان ہے ہمالہ۔ یہ جو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، یہ جو غالباً 1500 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اور آپ کے علم کے لیے ایک اور بات کہہ دوں کہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی ہے، چوٹی ہے، وہ بھی اسی سلسلے میں واقع ہے۔ آؤ اب ہم چلتے ہیں اپنی نظم کی جانب۔ اے ہمالہ، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ اے ہمالہ، فصیل کہتے ہیں دیوار کو، کشور کہتے ہیں سلطنت کو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال ہمالہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تیرا جو وجود ہے وہ ملک ہندوستان کے لیے دیوار ہے، اور تیری بلندی اتنی ہے کہ آسمان بھی تجھے جھک کر تیری پیشانی کو چومتا ہے۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان۔ دیرینہ روزی کہتے ہیں لمبی عمر کو۔ اگرچہ تیری عمر بہت لمبی ہے، لیکن تجھ میں وہ آثار نہیں ہیں جو لمبی عمر کو ظاہر کریں۔ تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ تو دن رات کی گردش کے باوجود بھی جوان ہی ہے۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے۔ طور سینہ، طور جو پہاڑ ہے، اس کے لیے صرف ایک جلوہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ چشم بینا کہتے ہیں کہ جو دیکھنے والی آنکھ، حقیقت کو اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس کے لیے تو سراپا ہی تجلی ہے۔ مطلب کوہ طور کے لیے صرف ایک تجلی تھی اور تو سراپا ہی تجلی ہے۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستان ہے تو۔ امتحان کہتے ہیں آزمائش کو، دیدہ کہتے ہیں نظر کو۔ کیا مطلب ہوا کہ بظاہر تو پہاڑ ہی ہے، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو، اور جو تیری حقیقت ہے وہ ہندوستان کے لیے دیوار ہے۔ تو ہندوستان کو مضبوط رکھنے میں تیرا بہت بڑا کردار ہے۔ مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو۔ اگر تجھے غزلوں کا مجموعہ، دیواں کہتے ہیں غزلوں کا مجموعہ، مان لیا جائے تو جو تیرا پہلا مطلع ہوگا وہ آسمان ہوگا۔ مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کش انسان ہے تو۔ اگرچہ تیرا جو وجود ہے وہ خلوت میں واقع ہے، لیکن تو انسان کے دل کو کھینچنے کی کشش رکھتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر پر۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر۔ جو تجھ پر برف جمی ہوئی ہے وہ ایسے ہے جس طرح تیرے سر پگڑی رکھ دی گئی ہو، فضیلت کی بنیاد پر تیرے سر پر پگڑی ہو۔ خندہ زن ہے، خندہ زن کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ جو کلاه کہتے ہیں ٹوپی کو، مہر عالم تاب دنیا کو، مہر کہتے ہیں سورج کو، عالم تاب کا مطلب ہوتا ہے عالم کو چمکانے والا۔ اور مذاق کس سے بناتی ہے وہ برف؟ سورج کی ٹوپی کا مذاق بناتی ہے۔ کس وجہ سے مذاق بناتی ہے؟ کہ اگرچہ تیری جو گرمائش ہے وہ مجھ پر اثر نہیں کر رہی، برف اتنی ہے،
مطلب یہ ہے برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، عمر رفتہ، رفتہ کہتے ہیں پچھلی جو گزشتہ ہے، گزر گئی ہے۔ قلندر اقبال فرماتے ہیں اگرچہ بہت ابتدا سے آج تک بہت عرصہ گزر گیا ہے، لیکن یہ تیرے لیے صرف ایک لمحہ ہے۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، اور جو تیری وادیاں ہیں اس میں کالی گھٹائیں خیمہ زن۔ خیمہ زن کا مطلب ہوتا ہے ڈیرا ڈالنا، پڑاؤ ڈالنا، مطلب تیری بلندی اتنی ہے اور اس بلندی سے جو سایہ بنتا ہے اسے قلندر اقبال نے گھٹائیں کا نام دیا ہے۔ گھٹائیں، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری سریا سے ہیں سرگرم سخن۔ سریا، سریا کہتے ہیں جو 7 ستارے ہیں، اور مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جو تیری اتنی بلند چوٹیاں ہیں وہ آسمان کے 7 ستارے سے بات کر رہی ہیں، باتیں کرتی ہیں، بلندی کو ظاہر کر رہے ہیں قلندر اقبال۔ چوٹیاں تیری سریا سے ہیں سرگرم سخن۔ سرگرم سخن کا مطلب ہوتا ہے باتیں کرنا۔ تو زمین پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، اگرچہ تو زمین پر ہے لیکن جو تیرا وطن ہے وہ آسمان کی بلندی ہے۔ پہنائے، پہنائے کہتے ہیں وسعت کو، پہنائے فلک آسمان کی وسعت، تیرا وطن، تیرا وطن ہے وہ۔ چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ چشمہ دامن مطلب جو تیرے دامن میں چشمہ ہے، پانی کا چشمہ ہے، وہ بہنے، آئینہ سیال، سیال کہتے ہیں بہنے والے کو، بہنے والا، وہ تیرے دامن پر، تیرے دامن سے جو پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے وہ بہت شفاف ہے، صاف ہے۔ دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے، اور جو ہوا وہاں سے گزر رہی ہے وہ اس کے لیے رومال کی حیثیت رکھتی ہے، مطلب اس کی شفاف، اس کو مزید شفاف کر رہی ہے۔ رومال مطلب کس کے لیے رومال ہوتا ہے؟ کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ابر میں تمہیں رہوار ہوا کے واسطے، اب اس میں قلندر اقبال فرماتے ہیں جو ہوا ہے وہ اس طرح دکھائی دے رہی ہے جس طرح بادل کے گھوڑے ہوں۔ تازیانہ دے دیا بر کے سر کوہسار نے، اور اس تازیانہ کہتے ہیں کوڑا کو، کوڑا، تازیانہ دے دیا بر کے سر کوہسار نے۔ کس نے وہ تازیانہ دیا؟ وہ اس بلندی پر جو بجلی ہے، بجلی کس مطلب بجلی نے تازیانہ دے دیا بر کے سر کوہسار نے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، سر کوہسار وہی پہاڑی کی بات ہو رہی ہے، اس بجلی نے تازیانہ دے دیا ہے۔ کسے تازیانہ دے دیا ہے؟ رہوار، جو پچھلے مطلب مصرے میں جس کا ذکر تھا، رہوار ہوا، ہوا کا گھوڑے کو۔ کوڑا کس کے لیے دیا ہے؟ مزید اس کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے۔ اے ہمالا کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے، اے قلندر اقبال پھر اس سے مخاطب ہیں، اے ہمالا کوئی بازی گاہ، بازی گاہ کہتے ہیں کھیلنے کی جگہ کو، تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ دست قدرت کہتے ہیں قدرت، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے، جو قدرت نے آپ کو بنایا ہے۔ مطلب پہلے مصرے اور دوسرے مصرے میں دیکھیں جو بات ایک آ رہی ہے، اے ہمالا کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ اے ہمالا، کیا کوئی
تیری حیثیت کھیلنے والی جگہ کی مانند ہے جو قدرت نے ان عناصر کے لیے بنائی ہے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، ہے کیا فرتے طرب کہتے ہیں، فرت کہتے ہیں کثرت کو، کسی چیز کی کثرت کو، طرب کہتے ہیں خوشی کی کثرت میں جھومتا جاتا ہے ابر بادل کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ اب اس مصرعے میں علامہ اقبال نے بادل کو فیل ہاتھی کہا ہے، فیل بے زنجیر، جسے کوئی قید نہ ہو، اس کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی، جنبش کہتے ہیں حرکت کو، موج نسیم کہتے ہیں صبح چلنے والی ٹھنڈی اور ہلکی ہوا، جو موج نسیم صبح گہوارہ کہتے ہیں جھولا کو۔ قلندر اقبال فرماتے ہیں وہاں پر جو ہوا چل رہی ہے وہ جھولے کی مانند ہے، جھومتی ہے نشہ ہستی میں ہر گل کی کلی، نشہ ہستی کہتے ہیں جھومتی ہے نشہ ہستی میں ہر گل کی کلی، اس ہوا کی اثر اتنا ہے، اس میں نشہ اتنا ہے کہ ہر پھول کی کلی کہتے ہیں نیا پتے کو کہتے ہیں، ہر پھول کی کلی جو ہے وہ جھوم رہی ہے اس ہوا سے، یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی، دست گل چین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی، زبان برگ کہتے ہیں پتی کو، زبان برگ وہی مطلب جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، کلی کو کہا گیا ہے، زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی کو ہی کہتے ہیں، یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی، دست گل چین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی، وہی برگ کہہ رہی ہے، پتی کہہ رہی ہے کہ تنہائی اتنی ہے، یہاں پر تنہائی اتنی ہے کہ آج تک دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گل چین کا مطلب ہوتا ہے، گل کا مطلب ہے پھول، چین چیندہ سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چننا یا اس کو توڑنا۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں مطلب منظر کشی دیکھیں کہ دست گل چین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی، گل چین کہتے ہیں پھول کو توڑنے والا کا ہاتھ، دست گل چین کا مطلب ہوتا ہے پھول کو توڑنے والے کا ہاتھ کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ انسان کی رسائی آج تک یہاں پر نہیں ہو سکی، کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا، کہہ رہی ہے میری خاموشی ویسے وہی خاموشی ہی ہے افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا، وہ مطلب وہ حمالہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا کنج کہتے ہیں کونے کو، اور خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا جو مقام ہے، میرا جو گھر ہے وہ قدرت نے مطلب میرا جو مقام بنایا ہے قدرت نے وہ خلوت میں بنایا ہے۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، فراز کہتے ہیں بلندی کو، آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی۔ قلندر اقبال اب ندی کا ذکر کر رہے ہیں جو بہت بلندی سے گاتی ہوئی آتی ہے، کوثر تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی۔ کوثر تسنیم کیا ہیں؟ یہ جنت کی وادیاں ہیں، جنت کی نہریں ہیں، ان کو شرماتی ہوئی آتی ہے جو فراز کوہ سے ندی آتی ہے۔ آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، شاہد قدرت کہتے ہیں کہ جو قدرت کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو آئینہ دکھلا رہی ہوتی ہے۔ سنگ راہ، سنگ کہتے ہیں
سنگ رہ سے گاہ بچتی ہوئی گاہ ٹکراتی ہوئی. سنگ کہتے ہیں پتھر کو. وہاں پر اس راستے میں جو پتھر پڑے ہوتے ہیں کبھی ان سے بچتی ہے کبھی ٹکراتی ہوئی. اب ٹکراتی ہوئی کون آتی ہے؟ وہ اس میں بہنے والا پانی آتا ہے. پانی چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو. اب قلندر اقبال اس موسیقی، عراق کہتے ہیں موسیقی کا ایک مقام، دل نشیں کے ساز کو. قلندر اقبال فرماتے ہیں کہ اے اس جو تیرا دل کو لبھانے والا موسیقی کا ایک انداز ہے اس کو تو بجاتی جا. اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو. لیلا شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا. لیلا مجنو کی جو معشوقہ تھی وہی ہے. لیلا شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا. زلف کہتے ہیں بال کو، رسا لمبے لمبے بال جو. اب مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ ایک لیلا پہلے سے ہی آپ دیکھیں جو لیلا تھی وہ پہلے سے ہی کالی رنگت کی تھی. جب اپنے وہ کالے بال کھولے گی تو کیا ہوگا؟ مطلب اصل مقصد یہ ہے جب رات کی تاریکی چھا جائے ہر طرف، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا. وہاں پر جو آبشار کہتے ہیں پہاڑ سے گرنے والی پانی، جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے تو جب پہاڑ سے پانی گرتا ہے تو اس کی صدا دل کو کھینچتی ہے. وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا. وہ شام کی خاموشی اس طرح ہے، اس کی حیثیت اس طرح ہے جس پر تکلم کہتے ہیں بات کرنے کو، جس پر ہم بات کرنا قربان کر دیں. مطلب یہ ہے وہ خاموشی میں اتنی دلکشی ہے جو تکلم بھی نہیں ہے. وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا. تفکر سوچ کو کہتے ہیں. وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا. کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوہسار پر، خوش نما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر. کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق. شفق آپ جانتے ہیں، شفق ایک خاص قسم کا رنگ ہوتا ہے جو شام کے وقت ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں شفق کو. کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوہسار پر. کوہسار وہی پہاڑ کا نام آ گیا. خوش نما لگتا ہے یہ غازہ. غازہ کہتے ہیں جو ایک ایسا پاؤڈر جو ہم سنورنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تیرے رخسار تیرے گال پر. اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا. قلندر اقبال پھر ہمالا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس وقت کی کوئی کہانی سنائیں. کس وقت کی؟ مسکن ابائے انسان جب بنا دامن تیرا. مسکن مکان رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں. مسکن ابائے انسان جب بنا دامن تیرا. جب انسان نے یہاں پر آ کر اپنا مقام رہنے کی جگہ بنائی. کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا. کچھ اس وقت قلندر اقبال فرماتے ہیں کچھ اس وقت کی کوئی سیدھی زندگی کا کوئی حال سنا دے. داغ جس پر غازہ رنگ تکلف کا نہ تھا، جس پر کوئی بناوٹی رنگ نہ تھا. ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. قلندر اقبال پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسی کہانی سنا دے. ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام. گردش ایام دن رات کی گردش کو کہتے ہیں. کہ قلندر اقبال فرماتے ہیں کہ کاش وہی پیچھے والا کوئی دور آ جائے جس پر کوئی تکلف نہ ہو، سیدھی سادھی زندگی ہو، اور جو مطلب
وہی مقام دکھا دے کہ زندگی میں وہی کچھ دکھا دے جس پر کوئی تکلف نہ ہو۔